اس نے فورن منسٹر سے, اس نے فورن سیکرٹری کے سائفر کو استعمال کرتے ہوئے, اور وہ جو آڈیو لیکس آئی تھی سائفر والی وہ سب کو معلوم ہے. پھر اس نے اپنے جب دیکھا کہ اقتدار جانے والا ہے, اس نے چیف آف آرمی سٹاف کو کمرے میں بند ایکسٹینشن تا حیات کی آفر کی. جب اس پہ بھی بات نہیں بنی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا نظر آیا تو اس نے اسمبلی توڑ دی. ڈپٹی اسپیکر سے, صدر سے, منسٹر سے آئین شکنی کرائی, کوئی فرق نہیں پڑتا. آئین ہے, کس کا آئین ہے؟ پاکستان کا آئین ہے, عمران خان کا آئین تو نہیں ہے. توڑ دو. اسمبلی توڑ دی. وہ سائفر جس پہ آج تک معافیاں مانگ رہے ہیں, وہ سائفر جس سے امریکہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں, وہ عالمی سازش جو امریکہ سے ہوتی ہوئی محسن نقوی صاحب پر آ پہنچی, وہ سائفر جس پہ خود عمران خان نے کہا کہ امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں, امریکہ نے ہماری حکومت نہیں گرائی. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے. اس کے بعد جب سائفر کو کاغذ کو لہرایا تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو آگ نہیں لگی ملک کو, ملک میں تو میں نے سول وار کرنی تھی, ملک میں تو میں نے افراتفری پھیلانی تھی. اسی دور میں اس نے کہا کہ ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے. اسی شخص نے کہا. یہ وہ شخص ہے جو ڈی چوک پہ قبریں کھودتا تھا, یہ وہ شخص ہے جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. اس وقت بھی پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے, حکم دے کر پھڑوائے تھے. تو اس نے کہا سائفر کی تو کہانی ختم ہو گئی, اب کیا کروں؟ پھر یہ امپورٹڈ حکومت, یہ امپورٹڈ رجیم کا اس نے تماشا کیا عوام کے سامنے. اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ایک اور آڈیو لیکس آئی جس میں اس نے کہا کہ میں نے اتنے بندے خرید لیے ہیں, اتنے بندوں کا بندوبست ہو گیا ہے, اب باقی بندوں کا بندوبست کرنا ہے ممبران کا. یہ وہ شخص ہے جس نے ملک کی سیاست میں, جو سیاست دفن ہو گئی تھی, سینٹ کا الیکشن ہو, کے پی کے کا الیکشن ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا الیکشن ہو, اس نے سیاسی منڈی لگائی. پھر اس نے کہا اس سے بھی بات نہیں بنی, ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کامیاب ہو گیا. امپورٹڈ حکومت, رجیم, عالمی سازش, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. اس کے بعد کہا جی میں لانگ مارچ کرنے آ رہا ہوں. لانگ مارچ کے وقت ان کے عہدیدار کے گھر کے ٹیرس سے پولیس والی کو گولی لگی, بچے یتیم ہوئے. یہ چاہتا تھا, اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی, اور اس نے کہا کہ اس وقت حکومت ان کی حکومت تھی, پنجاب حکومت تھی, اور اس نے اس لاش پہ بھی سیاست کی. اس نے گولیاں مروائیں پولیس والوں کو, اور صرف اس لیے مروائیں کہ ملک میں افراتفری ہو, ملک میں آگ لگے اور اس کی سازش کامیاب ہو جائے. اس کے بعد آپ لوگوں کی ساتھی, آپ کو یاد ہوگا صدف, وہ بچی مجھے آج تک نہیں بھولتی. میرے ساتھ بھی وہ اپوزیشن کے دور میں سڑکوں پہ ہمارے ساتھ جب یہ فاشسٹ اس ملک پر مسلط تھا, جب صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں, جب صحافیوں کی پسلیاں توڑی اس شخص نے, جب صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا اس شخص نے, کہ صرف یہ پیغام جائے میر شکیل الرحمان کو جیل میں بند کر کے, باقی تمام میڈیا کو یہ پیغام جائے کہ میں سب کو بند کر دوں گا. لوگوں کے قلم توڑے اس نے, لوگوں کے ناک کی ہڈیاں توڑی اس نے, لوگوں کو بچوں کے اپنے اسکولوں کے باہر سے اس نے اغوا کرایا. پریڈیٹر کے نام سے انٹرنیشنل بارڈرز کی رپورٹ آئی. اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی. وہ بچی اس کے کنٹینر کے ساتھ صدف بھاگتی رہی, اور اس نے اس کو اوپر نہیں چڑھنے دیا. ہم نے تو نہیں کہا قتل کیا, ہم نے کہا حادثہ ہو گیا. اس کے خاوند کو یہ پیسے دیتے رہے, اس کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے, اور اس کے اوپر بھی سیاست کی. اس کے بعد وہ میں نے آپ کو کمال احمد جو پولیس کانسٹیبل تھے, سپاہی تھے, ان کی میں نے آپ کو بات بتائی. پھر معظم نواز صاحب وزیر آباد میں, اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی, اس شخص نے. اس کے بچے یتیم ہوئے. اس کے بعد گجرانوالا میں سمیر احمد, وہ بچہ شہید ہوا, 14 سال اس کی عمر تھی. اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی. مطلب یہ چاہتا کیا ہے؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑے گا, صرف اپنے
भयानक गंदे सियासी कारोबार के लिए। ये जिले शाह 2 झंडे रखकर, ये जरा ऑडियो चलाएं आप, ये आप जरा प्लीज देखें और मैं फिर इस पे बात करती हूं। हम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं, शाम को कोशिश करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और नहीं बदल दें, वो फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट को कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड मिनट करें। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीजें। वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, ठीक है। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। इसके बदले आप जान के लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो निकले की चीजें लोग। मैं अपनी तरफ से कुछ चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। संडे को इस तरह का हाइपर प्रेशर होगा कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, वो बहुत आगे जा रहा है। माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वजीर खजाना ने कहा कि IMF को खत लिखो कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो। ये मुल्क का, ये उस वक्त वजीर आला के खैबर पख्तूनख्वा, फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर, उस शख्स को इसने कहा मुल्क तबाह हो, मुल्क में आग लगे, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में खून बहे, मुल्क में लाशें गिरें, ये शख्स अपनी सियासत की खातिर वो IMF का प्रोग्राम जिसको दस्तखत करके गया है, 4 साल इस मुल्क को लूटा, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, 4 साल पाकिस्तान की अवाम को आज महंगाई का सवाल पूछते हैं, 4 साल इस मुल्क को लूटने के बाद IMF के हवाले करके चला गया। वो IMF का प्रोग्राम जिस पे खुद दस्तखत किए थे, मार्च 2022 को सस्पेंड करके चला गया, मुल्क को दिवालिया करके चला गया। और ये वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर ये खतरनाक खेल खेलता रहा, मुल्क की मईशत के साथ खेलता रहा, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेलता रहा, लोगों को खरीदता रहा, सियासी मंडियां लगाता रहा। और जब वो फेल हो गया तो उसके बाद लाशों का मुंतजिर कि कब कौन सी लाश गिरेगी और मैं उसके ऊपर सियासत करूंगा। तुम मुझे ये बताएं, आप मरियम नवाज की कल ऑडियो चलाई, मरियम नवाज की ऑडियो चलाई और उसको अपने साथ कंपेयर कर रहा था। मरियम नवाज की ऑडियो आपने लगाई है? दूसरी वाली ऑडियो प्ले कर दें। ये कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो चला रहा था। जब रिपीट हो रही है बस कर दूं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो है। क्या है इस ऑडियो में? किसी को कत्ल करने का हुक्म है? इस ऑडियो में साइफर से खेलने का हुक्म है? इस ऑडियो में पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाने का हुक्म है? इस ऑडियो में
اس سائفر سے کھیلنا ہے, سازش کرنی ہے, ملک کے خلاف سازش, ملک میں آگ لگانے, ملک میں خون بہانے کا حکم ہے. جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ تمہارا تمام تماشا, تم بہروپیے شخص ہو, تم ایک فراڈ ہو, تم جھوٹے شخص ہو, جب تمہیں یہ پتا چل گیا تمہارا سائفر کا تماشا ختم ہو گیا اور اب عدالتوں میں جواب دینے اپنے جرائم کے, تو تم نے لانگ مارچ کی کال کر دی. وہاں تم نے لوگوں کو گولیاں مروائی اور اپنے گولی کا بہانہ بنا کر ٹانگ پہ پلستر باندھ کر ضمانت پارک میں تم وہاں بنکر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو تم نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا. وہاں لانگ مارچ کا کال دے کر اپنے آپ کو گولی مروا کر ضمانت پارک میں بیٹھا رہا. اس کے بعد جیل بچو تحریک کا تماشا لگا دیا, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. جو جیل بھرو تحریک اور بچاؤ کا تماشا لگا, اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. جب پتا چل گیا وہ فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے اس شخص کو پوزیشن کیا, وہ مینٹلی چیلنج شخص, اس شخص کو انہوں نے دیکھا, جان بوجھ کر اس کو پوزیشن کیا. اور اس کے بعد میں آتی ہوں یہ مریم نواز کی آڈیو میں, جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی. تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اس نے پھر بھی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے. اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے, اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے. تو کیا غلط کہا؟ کیا اس نے تمہارے اوپر قتل کا الزام لگایا؟ وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی, کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے, اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر, پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے. یہ کہہ رہی ہیں, وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو, کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا مقصد نہیں تھا. لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں, تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ, منی لانڈرنگ میں, تمہیں 190 ملین میں, تمہیں گھڑی چوری میں, تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا. اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو, تم ٹیرین کے والد بھی ہو, تم 190 ملین پاؤنڈ کے ڈکیت بھی ہو, اور تم نے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کر کے, تمہاری بیوی نے ہیرے جواہرات چوری کر کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں. تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو؟ آج تم نے ریلی کی, تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, کہتا ہے میں معذور ہوں, کہتا ہے میں 70 سال کا بزرگ ہوں, اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے, میں بول بھی نہیں سکتی, میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی. یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا, لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اس کا مذاق اڑاتا تھا. کہتا تھا امریکہ جا کے میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا, کہتا تھا شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی نہ دو, مریم نواز کو اس سیل میں بند کرو جہاں باتھ روم بھی کمرے کے اندر ہو, جس طرف رخ کر کر وہ نماز پڑھتی تھی, ان کو ڈیتھ سیل میں بند کرو. روز ڈائری لیتا تھا کہ خواجہ آصف کو آج ٹھنڈ میں کمبل ملا کہ نہیں ملا, اور وہ سیل بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس میں یہ صرف یہ پتا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا. یہ ذہنی مریض ہے, یہ بیمار شخص ہے, یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے, جو اب لاشوں پاکستان میں گودوں کو, ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے. سوالات عمران خان صاحب آپ سے ہیں کہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ, پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار, اس کی گاڑی استعمال ہوئی, اس شخص کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے گئی, وہ فورٹریس میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ جب آپ کو وہاں لاش ملی تو اس ڈرائیور نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ وہ تھانے لے کر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی گئی؟ وہ جب ہاسپٹل جا کے چھوڑ آئے اس لاش کو تو پھر وہ ڈرائیور نے اپنا حلیہ بدل کر زمان پاک میں کیوں پناہ لی؟ اور جو آپ کا راجہ شکیل ہے
وہ کیوں ضمانت پارک میں چھپا ہوا تھا اس پورے واقعے کے بعد 2 دن یاسمین راشد کو اس قتل کا اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا, انہوں نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ اور آپ نے, عمران خان نے, ابھی وہ ہاسپٹل پہنچی تھی, ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ڈیڈ باڈی کا ہوا نہیں تھا, تو آپ نے ٹویٹ کر دی, آپ نے وہ تمام وجوہات بتا دی, آپ نے ان تمام سرکمسٹانسز بتا دیے, آپ نے اس کی ویڈیو ریلیز کر دی, آپ نے اس کی آئی ڈی کارڈ کر کے اس پہ ٹویٹ کر دی, کیونکہ تم اس کے انتظار میں تھے, اس لاش کی انتظار میں تھے. تم اس لاش کے منتظر تھے, جس طرح تمہیں تمام نام میں نے لیے جن کی لاشیں گریں, اللہ معافی دے, تم اس کے انتظار میں تھے. کیوں نہیں وہ کالا ڈالا جو ڈالا تھا فورٹرس میں تھا, جس کو 31 کیمروں نے اس کی پوری موومنٹ کو مانیٹر کیا اور وہ اس کو پکڑا. تم کہتے ہو کہ قاتل تم نہیں, تم دوسروں پر قتل کا الزام لگاتے ہو. تم اتنے بے شرم انسان ہو. اپنے سوالوں کا جواب, اور جب تمہیں پتا ہے کہ تم پھنس گئے ہو, اس بات میں بھی تم پھنس گئے ہو, تم ذلے شاہ کی موت میں بھی پھنس گئے ہو. تمہیں پتا چلا تو تم نے آج 2 بجے تحریک نکالنے کی کال دے دی, پھر دوبارہ لاشوں کے ڈھیر کرنے کے لیے تم نے کال دے دی, اور تمہیں پتا تھا کہ لاہور کے اندر 144 دفعہ لگی ہوئی ہے, تم نے پھر بھی لوگوں کو اکسایا. اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب یاسمین راشد کو 2 دن سے اس واقعے کا پتا تھا, جس نے اطلاع تمہیں دی تھی, تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا جب تمہارے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی تھی, تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان کے ڈالے میں وہ جو راجہ شکیل ہے, اس کے ڈالے میں, اس کی گاڑی میں وہ ڈرائیور نے, اور کیا ہوا جس جگہ سے فورٹرس سے لاش اٹھا کر ہاسپٹل تک لے کے گئے, اس وقت اس لاش کے ساتھ کیا, اس کو پھینک کر کیوں بھاگ گئے, کے جواب دینے پڑے. اور کیوں راجہ کیوں اس ڈرائیور کا حلیہ بدل کر اس کو فرار کرایا, اور پھر کیوں پیسے دیتے رہے ذلے شاہ کے والد کو کہ تم اس کو قتل قرار دلوا دو. تم اتنے بے شرم شخص ہو کہ اس والد نے ابھی اپنے بچے کو دفن نہیں کیا تھا, تم نے اس کو ضمانت پارک میں بلایا, تم نے وہاں بلایا اس کو, اور تم وہاں اس کو پیسوں کی آفر کرتے رہے کہ یہ قتل نہیں ہے, یہ حادثہ نہیں, اس کو قتل قرار دو. اس نے کہا یہ قتل نہیں ہے, یہ حادثہ ہو. اور اس کے بعد اور یہ بھی پتا تھا کہ جس گاڑی میں فورٹرس سے لاش کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے, وہ ذلے شاہ کی گاڑی ہے, وہ ذلے شاہ کا ڈرائیور ہے جو آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے. کیوں نہیں بتایا پولیس کو؟ کیوں نہیں ایمبولینس بلائی گئی جس وقت ایک ڈیڈ باڈی آپ دیکھتے ہیں, میں دیکھتی ہوں, اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے, تو کیوں نہیں پولیس کو بلایا؟ کیوں نہیں آپ نے پولیس کو بلا کر یہ بتایا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اور اس کے بعد جی راجہ شکیل کی میں نے بتایا نہیں, میں نے کہا ذلے شاہ کی ڈیڈ باڈی راجہ شکیل کے ڈالے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. ان کو پتا تھا کہ وہ راجہ شکیل کی گاڑی ہے, ان کو پتا تھا وہ راجہ شکیل کا ڈرائیور ہے, جس میں فورٹرس سے ڈیڈ باڈی اٹھا کر, ان اٹینڈڈ ڈیڈ باڈی تھی نا, آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے وہاں ایمبولینس کیوں نہیں بلائی؟ آپ نے کیوں نہیں, چلو آپ کہتے ہیں ہمدردی کے اس پہ کہ آپ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے, زندہ تھا, ڈیتھ ہو گئی تھی, آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, لیکن پہلا کام آپ اس کو لے جاتے وقت بھی پولیس کو کال کریں گے, آپ اس پر بتائیں گے کہ میرا یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے یہاں سے ڈیڈ باڈی اٹھائی ہے کسی کی, اس کو میں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں, اس وقت میں نے اٹھا کر لے کر گیا ہوں, یہ میرا گاڑی نمبر ہے, یہ میرا ڈرائیور ہے. کیوں نہیں کیا؟ پھر 2 دن اس واقعے کو چھپایا. یاسمین راشد صاحبہ کو معلوم تھا. اس کے بعد پھر جب آپ کو پتا تھا کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کی وہ گاڑی راجہ شکیل کی گاڑی میں وہ باڈی اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے, ان کا ڈرائیور چھپا دیا گیا, وہ یہ واقعہ ہو گیا, اس واقعے کے اوپر ڈیتھ ہو گئی, جس پہ تم نے ٹویٹ کر دی, جس پہ تم دوسروں پہ قتل کا الزام لگا رہے ہو. تم اتنے بے شرم شخص ہو, تم نے پولیس کو نہیں بتایا کہ جو راجہ شکیل ہے وہ ضمانت پارک میں. آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے اس کو چھپایا ہوا ہے, اور کیوں چھپایا ہوا تھا؟ کیوں تم پیسے دیتے رہے ذلے شاہ کے والد کو کہ اس کو تم قتل قرار دے دو کہ میرے بیٹے کو قتل کیا؟ اور کل جب آپ کی یاسمین راشد صاحبہ سے سوال ہوا
टॉक शो में, तो वो उठकर चली गई कि आप मुझे इंक्रिमिनेट कर रहे हैं। सवाल आपसे कर रहे हैं जी, आपको मालूम था, पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई आपके ओहदेदार की, पुलिस को क्यों नहीं बताया? एक बॉडी को उठाकर फोर्ट्रेस से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, पुलिस को क्यों नहीं बताया? उस ड्राइवर को छुपा दिया, उस ड्राइवर को रूपोश करा दिया, उसका हुलिया बदलवा दिया, उसकी शेव करा दी, पुलिस को क्यों नहीं बताया? मुद्दा बहुत सीरियस, सिंपल है। ये सारा कुछ पंजाब पुलिस ने ट्रेस किया उन कैमरों के जरिए, और फिर उसके बाद वो शवाहिद पेश किए, और कल उनको आकर ये एक ऐसा माशरा बना दिया इस शख्स ने कि बताना पड़ता है आकर वो केसेस जो जिनकी वजह से घरों में मातम होता है, जिनकी वजह से माओं की गोदें उजड़ती हैं, उन पे ये शख्स ट्वीट करता है। और जब ये सारा वकुआ हो रहा था, जब उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पूरी लाहौर की क़यादत किधर गायब थी? जिस वक्त ये, अगर आपको पता चल गया था, अगर आप बड़े दुखी थे कि आपके कारकुन का कत्ल हो गया, तो आप जमानत पार्क में प्लस्तर वाली टांग पर रख कर क्या कर रहे थे? मंसूबा बना रहे थे, एक साजिश कर रहे थे, उस लाश के मुंतजिर थे। ये सफात गिदों की होती हैं, ये वल्चर्स की होती हैं कि वो इंतजार करते हैं लाशों का अपनी खुराक के लिए। तुमने अपनी लाशों को अपना सियासी खुराक बना लिया, तुमने ईंधन बना लिया पाकिस्तान में आग लगाने के लिए, पाकिस्तान में अनारकी फैलाने के लिए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए। तुम इतने बेशर्म शख्स हो, और जब तुम्हारा वो भांडा भी फूट जाता है तो तुम फिर दोबारा तहरीक की कॉल दे देते हो।